السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ صدر آصف علی زرداری کے متعلق ایک بڑا انکشاف ہوا ہے۔ کیا انکشاف ہوا ہے، کس نے کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں لوگ سڑکوں پر ہیں، تو کیا انقلاب آیا چاہتا ہے؟ اور نواز شریف صاحب کو گالیاں دینے والے، صدر زرداری صاحب پر طرح طرح کے الزامات لگانے والے اب ان کو مذاکرات کے لیے اپیلیں کر رہے ہیں۔ وہ کون ہیں جو ماضی میں صدر زرداری اور نواز شریف صاحب کی سیاست کے اوپر کہتے تھے کہ ختم ہو گئے، وہ ماضی کا کردار بن چکے ہیں؟ آج ان کو کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، اور وہ کون سے کردار ہیں، اس پر بات ہوگی۔ اور پھر سب سے زیادہ اس وقت جو فوکس میں خبر ہے وہ ہے مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی شیخ رویل اسکر صاحب کی پوتی کے ساتھ، اور شادی انجام پائی ہے۔ اور اس میں اس بار بھی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ مرکز نگاہ پر رہی۔ وہ کہتے ہیں نا، مریم نواز بازی لے گئی، تو مریم نواز صاحبہ کا جو تھا لباس اور شادی میں ان کی اپیرنس، وہ سب سے زیادہ رہی، یعنی سب کی مرکزوں، سب کی نگاہوں کا وہ مرکز رہی۔ تو اس پر بھی بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ اور میں آپ کو پورا وہ جو البم ہے ان کا شادی کی تصویروں کا، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ صدر زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہا تھا جاوید ہاشمی صاحب نے کہ زرداری صاحب کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے۔ ایک زرداری صاحب کے لیے اتنا بڑا کمپلیمنٹ ایک طرف، اور دوسری طرف صدر زرداری صاحب کے اوپر یہ بھی الزام لگتا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو ختم کر دیا، پیپلز پارٹی کو سندھ تک محدود کر دیا۔ اور کچھ لوگ صدر زرداری کو جادوگر کہتے ہیں مفاہمت کا، کچھ لوگ صدر زرداری کو کرپشن کے حوالے سے ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ لیکن آصف علی زرداری جو ہیں وہ دوسری بار پاکستان کے صدر بنے، سویلین صدر۔ یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم رہے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید 2 بار وزیر اعظم رہیں، شہباز شریف صاحب دوسری بار وزیر اعظم ہیں، عمران خان صاحب بھی 1 بار وزیر اعظم بن گئے، لیکن صدر کوئی نہیں بنا دوسری بار، سویلین صدر۔ باقی باوردی تو پھر وہ 10 سال بیٹھے رہے، ان کو جب تک خلق خدا نے ان کو نہیں نکالا تب تک تو وہ بیٹھے رہے۔ تو اب زرداری صاحب جو ہے ان کے متعلق ایک جملہ بڑا اور ایک بڑا انکشاف سامنے آیا ہے۔ وہ زرداری صاحب پر کبھی کبھی تنقید بھی کرتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا حصہ بھی ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، بلکہ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک لانگ مارچ کو لیڈ کرنے والوں میں بھی تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف۔ ججز بحالی تحریک کو لیڈ بھی کیا انہوں نے، اور اس وقت پیپلز پارٹی سے دوری ہو گئی ان کی۔ پھر اچانک گڑھی خدا بخش بھٹو میں بینظیر بھٹو شہید کی برسی پر وہ پہنچے ہوئے تھے، تو صدر زرداری صاحب نے اپنے بعد ان کو خطاب کی باری دی، یعنی زیادہ عزت مان سمان دیا۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب، انہوں نے صحافیوں سے کی ہے گفتگو، جس میں انہوں نے انتخابات کے اوپر تو کوسچن جو الزام لگتا ہے کہ انتخابات فری اینڈ فیئر نہیں تھے، اس میں ان کا خیال ہے کہ اگر انتخابات فری اینڈ فیئر ہوتے، ٹھیک ہوتے، تو بلاول بھٹو زرداری لاہور سے نہیں ہار سکتے تھے۔ وہ یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی لاہور میں پیپلز پارٹی کی جڑیں ہیں، اور یہاں پر پیپلز پارٹی اچھا پرفارم کر سکتی ہے۔ ان کا خیال ہے، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، میں تو صرف فی الحال ان کا خیال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لیکن ایک چیز انہوں نے کہی ہے، وہ یہ کہ کچھ تو ہے جو آصف زرداری جو ہیں دوسری بار ملک کے صدر بنے۔ اب یہ کچھ تو ہے، کیا ہے ظاہر وہ اعتزاز احسن صاحب جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ تو ہے کہ زرداری صاحب جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، تو اس دن سے ریاست، ریاستی ادارے، اور پھر ان کے آشرواد پہ چلنے والا میڈیا، اخبارات، بعد میں ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا، مسلسل زرداری صاحب کی کردار کشی کرتے رہے۔ کبھی مسٹر 10% کہا گیا، کبھی کہا گیا کہ ٹکٹ سینما میں بلیک میں بیچنے والا، یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی کنگلا، کسی کنگلے کا ذکر ہو رہا ہو، حالانکہ
آصف زرداری صاحب کے اوپر الزامات اپنی جگہ، لیکن وہ کوئی بالکل وہ غریب غربا فیملی سے نہیں تھے، ایک رئیس فیملی سے تھے. یعنی پاکستان بننے سے پہلے بھی کراچی میں محلات تھے ان کے سین میں تھے، ان کے پلازے تھے. تو بہرحال وہ یعنی جب وہ بچے تھے تو ان کے پلازے بھی تھے، سین میں بھی تھے. ان کا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار تب سے ہے جب سے کسی کا نہیں تھا. بلکہ ایک دن نا مجھے کسی نے بتایا کہ جی جب 70s میں کلفٹن میں جو بچے ہوتے ہیں نا، جو ظاہر ہے لیڈ کے بچے پارٹیاں شارٹیاں کرتے ہیں، تو وہ اکثر ایک کوٹھی میں جایا کرتے تھے اور وہاں پر فری انٹری ہوتی تھی، اور ظاہر ہے نوجوانی میں جو بچے کرتے ہیں وہ وہاں پر ہوتا تھا. تو وہ زرداری صاحب اس کو ہوسٹ کیا کرتے تھے. زرداری صاحب کا تو بہت بڑا کراچی کی سوسائٹی جو تھی اس میں ان کا بڑا نام تھا، ان کے والد صاحب کا. تو بہرحال حاکم علی زرداری صاحب کا، تو ان کو بدنام کیا گیا، مسٹر 10% کہا گیا، پھر ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. یہاں تک کہ جی انہوں نے ایسے گھوڑے پالے ہوئے ہیں جو بادام کھاتے ہیں، جو مربے کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا طرح طرح کی کہانیاں، قصے کہ جی ایک شخص کو پاؤں میں بم باندھ کے اڑانے کی کوشش کی اور فلاں کو اغوا کروا لیا، فلاں کو قتل کروا لیا. ذوالفقار مرزا کی پریس کانفرنسز، جو قریبی دوست تھے وہ بھی باغی ہو کر انہوں نے پریس کانفرنسز کر دی. تو جو اعتزاز حسن صاحب بات کر رہے ہیں کہ اتنا لمبا عرصہ جن کی کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہو، اس کے باوجود وہ شخص ٹارچر بھی انہوں نے دیکھا، کمر بھی توڑوائی، زبان بھی کٹوائی، اور کردار تو رہنے ہی نہیں دیا گیا نا، ٹکے ٹوکری کر دیا گیا. اس کے باوجود وہ شخص کھڑے رہے، اپنی اہلیہ کی شہادت کے بعد ملک کے صدر بنے، ملک میں حکومت بنائی، 18ویں ترمیم کی. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ کروایا، پی ڈی ایم کی حکومت بنائی، پھر یہ اتحادی حکومت بنی، اس کے صدر بنے. تو ان کے اندر کچھ تو ہے. اب یہ جو کچھ تو ہے نا، یہ کچھ تو سیکھنا ہوگا. آج کل کے جو نئے نویلے سیاستدان ہیں نا، جو یا خاص طور پر تحریک انصاف کے لوگ، میں کل صبح کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں کیا چل رہا ہے، ان کو سیکھنا ہوگا. وہ کہ دروازے بند نہیں کرنے، راستے کھلے رکھے. اور حامد بھی نے پوچھا تھا کہ جی آپ کیسے سب کو جا کر منا لیتے، انہوں نے کہا کہ جی فقیری یہ ہاتھ جا کر جوڑ لیتے ہیں. تو وہ تو خیر ہاتھ جوڑنے والی بات ہوتی ہے سیاست میں مفاہمت کے حوالے سے. تو نواز شریف صاحب نے ان کو جیلوں میں ڈالا، نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے. جب نواز شریف اپوزیشن میں گئے، جیل میں گئے، نواز شریف صاحب کو گلدستہ بھیج دیا. اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت بنائی. تو وہ جو کچھ تو ہے نا، جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو باقی ان کے اندر انسان ہے، کوئی وہ ظاہر فرشتے تو وہ نہیں ہیں. الزام جو لگ رہے ہیں کہیں سچے ہوں گے کہیں جھوٹے ہوں گے اپنی جگہ، لیکن ان کے اندر ایک صحیح والا جو سیاستدان ہوتا ہے نا، ایک مدبر سیاستدان جس کو راستہ بنانے کا آرٹ آتا ہے، یا جو ہٹ درمی نہیں دکھاتا، جو ہواؤں کا رخ سمجھ جاتا ہے کہ ہواؤں کا رخ کیا ہے، کب بات کرنی ہے، کب چپ کر کے بیٹھنا ہے، کب کس کے ساتھ بیٹھنا ہے. اور وہ یہ بھی سیکھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں لڑائی کرنی، تصادم نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ جو اسپیس ختم ہوئی ہے وہ واپس لینی ہے، جو 18ویں ترمیم انہوں نے ثابت کی. تو جو کچھ تو ہے وہ کچھ تو ہے اس طرح کا ہے کہ وہ سیاسی انداز میں چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، وہ لڑائی نہیں مول لیتے، اور ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ مقبولیت عوام میں ان کی اتنی نہیں ہے، اس لیے پھر وہ جو ان کی اصل صلاحیت ہے جوڑ توڑ والی، وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. تو استعمال کر کے پہنچ گئے دوسری بار ایوان صدر میں. اب ایک شخص جیل میں پڑے ہوئے عمران خان صاحب، ان کو کئی بار بغیر ڈیل کے، بغیر کمپرومائز کے کئی بار یہ موقع ملا کہ وہ کوئی مفاہمت کے ذریعے سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کر معاملات اپنے بہتر کریں اور دوبارہ انٹری ماریں، لیکن وہ ہٹ درم ہے. ان کے اندر وہ کچھ تو ہے نہیں ہے جو زرداری صاحب کے اندر ہے. اور زرداری صاحب کے اندر کچھ تو ہے، اتنا ہے کہ فواد چودھری صاحب جس دن زرداری صاحب گرفتار ہوئے تھے عمران خان کے دور میں، تو فواد چودھری صاحب نے خوشی میں بڑی لمبی چوڑی تقریر کر دی تھی. اب وہ فواد چودھری صاحب
جو کہتے تھے کہ آصف زرداری کی سیاست ختم، نواز شریف کی سیاست ختم، ایک عمران خان ہے جن کی سیاست چلے گی۔ اب وہ فواد چودھری نیشنل ڈائلاگ کمیٹی انہوں نے بنائی ہے، اس کو وہ چلا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے نواز شریف سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان سے ہم اپیل کریں گے، درخواست کریں گے کہ مذاکرات کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے زرداری صاحب کو بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ مذاکرات کے لیے، ڈائلاگ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور تحریک انصاف کے لیے وہ کہتے ہیں جس پارٹی کو سمجھتے تھے کہ جی وہ تو اب وہ ناقابل تسخیر ہے، اس کا لیڈر عمران خان دنیا کا سب سے بڑا لیڈر ہے۔ لیڈر دیکھیں، لیڈر اپنے پیچھے ایک پوری نسل دے کر جاتے ہیں، وہ جو فصل بوتے ہیں وہ فصل اس لیڈر کی نسل کا پتہ دیتی ہے۔ عمران خان صاحب نے کوئی ایسی فصل نہیں بوئی کہ عمران خان جیل میں ہے تو پیچھے کوئی لوگ ثابت قدم ہو کر ان کے ساتھ کھڑے ہوں، سیاسی حکمت عملی کے ساتھ کھڑے ہوں، مدبرانہ انداز میں آگے بڑھیں، بات کریں، آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے اتارتے پھر رہے ہیں، کیونکہ لیڈر نے کپڑے اتار نہیں سکھایا تھا، گالیاں دے نہیں سکھائی تھی۔ تو کہتے ہیں جی تحریک انصاف بھی عجیب ہے، فواد چودھری کہتے ہیں کہ جی کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں اور کوئی دوسری طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ سیکھنے کا مقام ہے کہ نواز شریف صاحب کے اندر بھی کچھ تو ہے، کہ ان کو بھی 2 بار جیل بھیجا گیا، دوسری بار بیٹی کے ساتھ جیل بھیجا گیا، 2 بار جلا وطن کیا گیا، اور مائنس کیا گیا 3 بار۔ تو نواز شریف صاحب بے شک وزیر اعظم نہیں ہے، لیکن مائنس نہیں ہے۔ وہ جب چاہیں گے اپنی حکومت کو ڈکٹیٹ کر کے اپنا فیصلہ کروا لیں گے۔ ابھی وہ نہیں انٹروین کر رہے، ابھی وہ نہیں مداخلت کر رہے، ابھی سائڈ پر بیٹھے ہوئے۔ اور عمران خان صاحب کی سیاست کیا ہے جی؟ وزیر اعلیٰ ہیں، آج بھی وہ خیبر پختونخوا میں، ایبٹ آباد میں بڑے بڑے جلسے، بہت بھائی میں کہتا ہوں پورا کا پورا کے پی کے آپ کے ساتھ چل رہا ہے، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ لوگ تو گورننس مانگ رہے ہیں نا، لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت دکھائیں ہمیں، ہاں ڈگڈگی پر لوگوں کو نچاتے رہیں۔ آج آپ بڑے پاپولر ہیں، لیکن جب یوم حساب ہوگا، اس دنیا کا یوم حساب کہہ رہا ہوں، کہ جب لوگ جمع تفریق کریں گے کہ جی آپ کے پاس 15 سال تھے، آپ نے کیا کیا صوبے کے لیے، تو اس دن یقین مانیں، میں پولیٹیکل سائنس کے اصولوں کے مطابق بات کر رہا ہوں، میں کوئی نجومی نہیں ہوں، کوئی پریڈکشن نہیں کر رہا، میں پولیٹیکل سائنس کے اصولوں کے مطابق جو اینڈ رزلٹ ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو، کہ ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی خیبر پختونخوا میں۔ فی الحال پاپولرٹی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ پاپولرٹی جتنی بڑی غنیمت ہوتی ہے اتنا بڑا بوجھ بھی ہوتی ہے، جتنی بڑی وہ پاپولرٹی کا مزہ لیتے ہیں اتنی بڑی سزا کے لیے بھی آپ تیار رہے ہیں۔ یہی لوگ گردن پکڑیں گے، گریبان پکڑیں گے ان کے، کہ جی آپ کیا کرتے رہے 15 سال صوبے میں۔ اچھا جی، اب مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے کی شادی جنید صفدر صاحب کی شیخ روہیل اصغر صاحب کی پوتی کے ساتھ انجام پائی رائے ونڈ میں جاتی عمرہ میں، اور ظاہر ایک بڑی شادی ہے اور سب کی نظریں تھیں، اور مریم نواز صاحبہ کہ جو اپنے بیٹے کے ساتھ محبت ہے، تو انہوں نے اتنے چاہوں کے ساتھ ان کی شادی کا فنکشن رچا، اور میاں نواز شریف صاحب بھی اس میں نظر آئے۔ اور نواز شریف صاحب کی کئی تصویریں، ایک میں انہوں نے شملہ پہنا ہوا ہے، ایک میں انہوں نے وہ ماؤ کیپ پہنی ہوئی ہے، ان کے ساتھ جا رہے ہیں جو صوبائی وزیر ہیں پنجاب کی مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ، پیچھے اسحاق ڈار صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں۔ تو ظاہر فیملی فنکشن تھا، محدود مہمان تھے، کوئی بڑا وہ نہیں تھا، لیکن اس میں جو تصویریں میں آپ کو اسکرین پر دکھانا چاہ رہا ہوں، اس میں ان تصویروں میں ایک تصویر میں دولہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تصویر نکاح کی ہے، اور نکاح کے جو کاغذات پر دستخط کرنے کی، پھر دولہا دلہن کا فوٹو شوٹ ہے۔ لیکن جو سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ فوکس رہی تصویریں اگین وہ مریم نواز صاحبہ کی رہی، کیونکہ مریم نواز صاحبہ میرا خیال ہے میرے سے 1-2 سال بڑی ہوں گی، اور وہ نانی بھی بن گئی ہیں، اور وہ کہتی ہیں، اب تو کہتی ہیں میں پنجاب کی ماں ہوں، تو ظاہر ہے وہ، لیکن وہ بالکل ینگ لگتی ہیں۔ انہوں نے ظاہر اپنے آپ کو مینٹین بھی رکھا ہوا ہے، خوش خوراک بھی ہیں، خوش شکل بھی ہیں، اور خوش عقل بھی ہیں، خوش لباس بھی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب
کمال خوش لباس مریم نواز صاحبہ. تو اس میں بھی مریم نواز صاحبہ نے جو اپنے آپ کو جس طرح وہ لباس انہوں نے زیب تن کیا، جس طرح کے زیورات انہوں نے پہنے، تو مطلب یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جتنی بھی تصویریں، جتنی تقاریب کی تصویریں ہیں، ان میں سب سے زیادہ خوبصورت بن سور کر آنے والی جو شخصیت وہ مریم نواز صاحبہ تھی. بہرحال مبارک ہو دونوں خاندانوں کو، شیخ نور الاصغر صاحب کو بھی، ان کے صاحبزادے کو، ان کے اہل خانہ کو، اور شریف فیملی کو بھی، کہ اللہ ان کی نسلوں کو خوشیوں سے نوازے اور یہ شادی دونوں خاندانوں کے لیے بابرکت ثابت ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.